الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام أنا محمد أنا أحمد أنا عاقب وأنا حاشر أنا شافع ومشفع أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز حضرات علماء کرام بزرگان دین عزیز نوجوانوں ماہ ربیع الاول کا مبارک موسم چل رہا ہے اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کا موسم چل رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری زبان پوری زندگی سرور کائنات فخر موجودات حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں سنتوں میں ذکر میں فکر میں ہمیشہ مشغول رہے لیکن ہم موسمی لوگ ہیں موسم کے ہم عادی ہیں رمضان آیا تو رمضانی بنتے ہیں شعبان آیا تو شعبانی بنتے ہیں اسی طرح محرم آیا تو محرمی بنتے ہیں تو ربیع الاول آیا تو محمدی بنتے ہیں وہ بھی زبانی
زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا. ہم محمدی ہیں، لسانی ہیں، لسانی. ایک وہ محمدی تھے جن کے کفار کے مجمع میں داخل ہونے پر کافروں کی زبان پر تالا لگ جایا کرتا تھا. کافروں کی زبانیں لڑکھڑا جاتی تھیں، کافروں کی زبانیں گنگ ہو جاتے تھے، کافروں کی عقلیں حیرت زدہ ہو جاتی تھیں، اور لوگ ششدر رہ جاتے تھے اس محمدی کے داخل ہونے پر. 12,000 کے مجمع میں جس وقت عیسائی پادری للکارتے ہوئے تقریر کر رہا تھا، بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا جس وقت اس مجمع میں داخل ہوا، ادھر پادری 12,000 کے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے یہ محسوس کرنے لگا، دخل فینا محمدی، دخل فینا محمدی، دخل فینا محمدی. میرا دل گھبرا رہا ہے، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، میرے دل اور دماغ پر تالا پڑ گیا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اور میں ہیبت زدہ ہو گیا. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم میں کوئی محمدی داخل ہو گیا. ایک محمدی کے آنے پر اتنا اثر پڑتا تھا کہ پورے باطل کے طبقے میں، باطل کے ایوانوں میں، باطل کے تمام دنیا میں لرزاہٹ، زلزلہ، تغیر، تبدیل، ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی. اور ایک ہم بھی محمدی ہیں، ایک ہم بھی محمدی ہیں جن کا کلمہ وہی کلمہ، جن کا قرآن وہی قرآن، جن کا اسلام وہی اسلام، جن کے سجدے وہی سجدے، جن کے تمام نوعیت وہی نوعیت، لیکن کیفیت کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے، ربط کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے، اور ہر طرح کے تابعداری کے اعتبار سے ہمارے اندر ایسی بے وفائی، ایسی بے وفائی، ایسی بے وفائی کہ ہمارے سامنے غیر ذرا برابر بھی جھجک محسوس کیے بغیر وہ ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں، ذرا برابر. اور ہم سب وغلدان بن چکے ہیں. تھکالیو جنم، تھکالیو جنم. ذرا برابر ہماری کوئی حیثیت غیروں کے سامنے نہیں ہے. وجہ وہی جس کی وجہ سے صحابہ اپنے اندر وہ رعب رکھتے تھے، وہ ہیبت رکھتے تھے، وہ وقار رکھتے تھے، وہ شان رکھتے تھے، وہی چیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. جس وقت حضرت تھانوی داخل ہوئے کوتوال خانے میں، حضرت تھانوی داخل ہوئے کوتوال خانے میں، پولیس اسٹیشن میں، تو وہاں کا افسر کھڑا ہو گیا. غیر تھا، تھانوی کو جانتا نہیں تھا، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا نہیں تھا. وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے استقبال کیا، کرسی لگائی، بٹھائی، خود کھڑا ہوا، تقاضا معلوم کیا آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے. حضرت نے تمام تفصیلات بتائی، پھر اسی ادب کے ساتھ حضرت کو رخصت کیا. ساتھ میں آنے والے جو کوتوال خانے کے ذمہ دار کے دوست تھے، یار تھے، ان کی یاری چلتی تھی، تو انہوں نے پوچھا، ارے تو حضرت کو جانتا ہے؟ کہا میں تو جانتا تو نہیں. پھر تو دیکھتے ہی کھڑا کیسے ہو گیا؟ تو اپنی سیٹ کبھی نہیں چھوڑتا. بڑا متکبر تھا وہ،
تو وہ کہنے لگا میں کیا بتاؤں، وہ جو ہی اندر قدم رکھے مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی، کھڑے ہونے پر مجبور ہوا۔ میں نہیں جانتا یہ ہیبت کیسے طاری ہوئی، میں نہیں جانتا یہ میرے اندر رعب کیسے طاری ہوا۔ حضرت تھانوی سے انہوں نے پوچھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، جو کچھ کمال ہے وہ سنتوں کا ہے۔ جس سنت کے لباس میں ملبوس ہوں، جن سنتوں کے ہم عادی ہیں، جن سنتوں کے ہم تابعدار ہیں، جن سنتوں کے ہم وفادار ہیں، وہی سنتیں ہیں جو ان کے سینوں میں رعب قائم کر دیے۔ اور آج ہم بے رعب لوگ ہیں، بے حیثیت لوگ ہیں، وجہ سنتوں کا جنازہ دن بدن اٹھاتے ہیں۔ 90% امت محمدیہ سنتوں سے غافل، سنتوں سے دور، بلکہ سنتوں کا مزہ، سنتوں کی جنازہ اٹھانے والے ایسے لوگوں کے ساتھ حضور کی مدد اور اللہ کی مدد کبھی نہیں آ سکتی۔ یاد رکھو، لکھ کر رکھ لو، سنتوں کے بغیر ہماری زندگی ذلت والی زندگی، ذلیل زندگی، بے عزت زندگی، بے قدر زندگی، بے شان زندگی، ایسی زندگی جو زندگی کو زندگی کہنا بھی مشکل ہے، ایسے ذلیل زندگی گزاریں گے ہم بغیر سنتوں کے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے اندر ایک وقار پیدا ہو، ایک شان پیدا ہو، ایک دبدبہ پیدا ہو، ایک رعب پیدا ہو، تمام مسلمان جو بھی کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے، سب کو چاہیے کہ وہ سنتوں کے پابند بنے، سنت کے پابند بنے، سر سے لے کر پیر تک سنت کی پابندی کرو، بال سنتوں کے مطابق، چہرہ سنتوں کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، چال سنت کے مطابق، اخلاق سنت کے مطابق، کھانا پینا سنت کے مطابق، معاشرہ سنت کے مطابق، معاملہ سنت کے مطابق، اور ہم آپس کا لین دین سنت کے مطابق، انشاءاللہ اللہ آٹومیٹک رعب قائم کر دے گا۔ بعض ہیں نادان، وہ یوں کہتے رہتے ہیں نہیں سیاست میں عہدہ آ گیا تو رعب پڑ جائے گا، سیاست میں عہدہ آ گیا تو رعب پڑ جائے گا، سیاست میں عہدہ آ گیا تو رعب پڑ جائے گا۔ ارے وہ عہدے داروں کو جوتے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، سیاست میں ہیں کرسی پہ بٹھا کر جوتے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کرسیاں عزت نہیں دیتی، عہدے عزت نہیں دیتے، یہ تمام عہدے خریدے ہوئے عہدے ہیں، خریدی ہوئی عزت ہے، خریدی ہوئی عزت کی ویلیڈیٹی کم۔ جو عزت خریدی جاتی ہے، عزت خریدی جاتی ہے یا دی جاتی ہے، یہ پاگل لوگوں کو کیا پتا عزت کسے کہتے ہیں۔ وہ یوں سمجھتے ہیں ارے یہ جو ارد گرد میرے آگے پیچھے چلنے والے بہت عزت کرتے ہیں، عزت نہیں کرتے، سب اغراض والے ہیں۔ جتنے سیاست دانوں کے ارد گرد چلنے والے ایک بھی مخلص نہیں، ایک بھی مخلص نہیں، سب اغراض والے۔ جتنا سلام، جتنا جھکنا، یہ جتنا ہو رہا ہے وہ سب کے سب کیوں؟ آگے کی کرسی کا میں ذرا مجھے بھی خیال رکھنا، آگے جب سیٹ تقسیم کرو نا مجھے بھی خیال رکھنا، آگے جب عہدے تقسیم کرو گے مجھے بھی خیال رکھنا، ذرا میرا بھی نام یاد رکھنا، میں بھی کچھ بننا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ پانا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ لینا چاہتا ہوں۔ یہ جتنے سیاستدان ہیں سب کے سب بے وفا ہیں، سب کے سب ریاکار ہیں، سب کے سب اغراض والے ہیں۔
ایک بھی اگر آ کر کہہ دے نہیں بھائی بہت مخلص، چل بھائی تو مخلص ہے، چل تیرے اخلاص کا ہم امتحان لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا تو کتنا مخلص ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے، جیسے ہوں گے سیاستدان یہاں بھی، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں لوگ بہت مخلص ہیں۔ کہاں ذرا صورت بتاؤ، ذرا ادھر آؤ، تمہیں کتنے مخلص کتنے غیر مخلص ہم ذرا امتحان لیتے ہیں۔ مخلص لوگ تھے سیاست میں، مخلص لوگ تھے سیاست میں، زندگی میں عہدے سے کچھ نہیں کمایا۔ ہندوستان کی سیاست میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیاست میں پھٹے پرانے کپڑے کے ساتھ جیے ہیں، جھوپڑی میں جیے ہیں، معمولی کھانا کھا کر جیے ہیں، جائیداد سیاست کے لیے لگا دیے، لوگوں کی بہبودی کے لیے، ترقی کے لیے، تحفظ کے لیے، لوگوں کی ترقی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کھو دیا، اپنے آپ کو گم کر دیا۔ ایسے لوگ ہیں، ویسے لوگ تھے، اب جتنے ہیں سب کے سب چاٹو ہیں۔ اس میں مجھے کوئی جھجک نہیں بولنے میں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم وفادار صرف اللہ کے، وفادار صرف رسول کے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ لوح و قلم چیز ہے کیا؟ بھئی یہ لوح و قلم یہ چیز کیا؟ اللہ تعالیٰ خود آپ کا ہو گیا تو سب کچھ آپ کا ہو گیا۔ جو حضور کا وفادار نہیں بنا، سنو، زندگی میں کبھی اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی معیت اس کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں سیاستدان یہ لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اور ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس لیے جہاں چکنا وہاں جھکنا، جہاں چکنا وہاں جھکنا، جہاں چکنا وہاں جھکنا، آپ سب کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ جو ضمیر احمد خان، اس کو میں نے جب لکسندر میں خطبہ دے رہا تھا، جمعے کا خطبہ فرمانے کے بعد، ختم ہونے کے بعد باہر آیا تو بٹ کے ساتھ یہ مسجد کے اندر داخل ہوا، جمعے کا دن، جمعہ بھی نہیں پڑا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت لوگ اس کو تو جبریل کا درجہ دیتے ہیں، جبریل کا درجہ دیتے ہیں، بٹ کے ساتھ۔ اور میں نے سخت اس کے بعد کے جمعے میں مخالفت کی، بھئی وہ اپنی جگہ پر اخلاق کے اعتبار سے اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اچھے ارادے ہیں، اچھے عزائم ہیں، بھئی اس کو بھی اپنے عہدے سے کچھ اغراض ہیں، اتنا مخلص نہیں ہے جتنا تم لوگ خلفائے راشدین میں لے جا کر شمار کرتے ہو۔ میں یہ کہتا ہوں جتنے ہیں کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھو بھائی، نمازوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، کیا خاک کے تم مسلمان ہو؟ حج کو اگر 1000 لوگوں کو بھیج دیا کیا مغفرت ہو جائے گی؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، خود عمل نہیں کرتا، خود شراب پیتا ہے، خود حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا، یہ الگ چیز ہے۔ ہم ان کی بھی، جتنے بھی مسلمان لیڈران ہیں، ہم سب کی توہین نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سب کے سب کم از کم نمازی تو بنو۔ ارے داڑھی نہ صحیح کوئی بات نہیں، جبہ نہ صحیح کوئی بات نہیں، سنت نہ صحیح کوئی بات نہیں، فرائض پر تو عمل کرو بھائی، فرائض پر تو عمل کرو، حرام سے تو بچو۔ اللہ کی مدد، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرے گا۔ میں نے دیکھا ایران میں ایک MP حضرت مولانا عبدالحمید صاحب، شاید وہ ہیں یا نہیں ہے واللہ عالم، میں نے دیکھا کہ جس وقت وہ باڈی گارڈز کے ساتھ آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ دہلیز کے باہر تمہارا کام مکمل ہو گیا، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا، خود MP ہیں اور مسجد کے خطیب ہیں،
وہاں کی سب سے بڑی جامعہ مسجد کے خطیب ایم پی. دیکھیے مالیگاؤں میں حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی رکن شورا دارالعلوم دیوبند ایم پی ہے، مسجد کا امام ہے، مسجد کا خطیب ہے. آج بھی اپنے تنخواہ پر اپنے جو کچھ کمائی ہے حلال کمائی تجارت سے، اسی سے جیتے ہیں، اسی سے کھاتے ہیں، اسی سے پھرتے ہیں. کوئی ایک آدمی یہ نہیں بتا سکتا انہوں نے حکومت کا 10 پیسہ لیا ہو، نہیں بتا سکتا. اور ماشاءاللہ عبدالحمید صاحب اتنے متقی پرہیزگار، کئی بزرگوں کے خلفاء، اور ان کے ہاتھوں پر لوگ بیعت کرتے ہیں. ہماری تربیت کے لیے ہم آپ کے ہاتھوں پہ، کیوں؟ ہم نے آپ کو سیاست میں بھی دیکھا، ہم نے آپ کو ممبر پر بھی دیکھا، ہم نے آپ کو مسلح پر بھی دیکھا، ہم نے آپ کو شیخ الحدیث کے عہدے پر بھی دیکھا، ہم نے آپ کو ایک ناصح کی حیثیت سے دیکھا، ہم نے آپ کو ایک مقرر کی حیثیت سے دیکھا، ہم نے آپ کو ایک مربی کی حیثیت سے دیکھا. ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں آپ ہی ہمارے ہمیشہ کے امیر ہوں گے جب تک آپ باحیات ہوں گے. متفقہ طور پر الیکٹڈ ہیں، وہ 6 مرتبہ تسلسل کے ساتھ جیت چکے ہیں. تب 2004 کی بات بول رہا ہوں، ابھی تو میرا کوئی اس کے سلسلے میں اطلاع نہیں ہے، مجھے اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، مرنا تو سب کو ہے، چھتری بن کر مت مرو. شارٹسٹ میں کہنا چاہتا ہوں، نیک انسان بن کے مرو، چھتریاں بن کو مت مرو. مر گیا، ہاں مر گیا، کون میں مرا؟ ارے انہیں سب سے بڑا چھتری میں چھو، مرگا چھوڑو، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. مرو تو کچھ لوگ یاد کریں. جیسے ابھی میں آیا، محبوب صاحب یاد آئے، جو بھی تھے زندگی گزارے، اللہ کے پیارے ہو گئے. سادی سیدھی زندگی، جانا سب کو خبر میں ہے. ایسے جی کر مرو، چند لوگ تمہیں نیک کہے، چند لوگ تمہیں اچھا کہے، چند لوگ تمہیں پارسا کہے، چند لوگ تمہیں ارے کم از کم تمہاری بیوی کہے. چند لوگ باہر کے چھوڑو، بیوی کہے، بچے کہے نہیں ہمارے ابو بڑے اچھے انسان تھے، بیوی کہے نہیں میرے شوہر بڑے امانت دار تھے، نہیں بیوی کہے میرے شوہر حلال حرام کی بڑی تمیز رکھتے تھے، میرے شوہر نماز کا اہتمام کرتے تھے، میرے شوہر سچ بولتے تھے، میرے شوہر اچھی بات کرتے تھے، میرے شوہر غداری نہیں تھے، میرے شوہر کا دل بڑا صاف تھا، میرے شوہر کی نظر بڑے. اگر کون کہہ دے، بیوی کہہ دے، جہاں کی شہادت سمجھی جائے گی. خیرکم خیرکم لأہلی، فرمایا حضور علیہ السلام نے تم میں بہتر وہ جو تمہارے اہل و عیال میں بہتر ہو. انا خیر لأہلی، حضور نے فرمایا میں میرے اہل میں بہت بہتر ہوں. جاؤ جا کر عائشہ سے پوچھ لو، ام کلثوم سے، ام سلمہ سے پوچھ لو، ام حبیبہ سے پوچھ لو، صفیہ سے پوچھ لو، حفصہ سے پوچھ لو، سودا سے پوچھ لو، زینب سے پوچھ لو، عورت زینب سے پوچھ لو. پوچھنا ہے تو پوچھ لو، شہادتیں سن لو. کیا کہتی ہیں میری بیویاں؟ دنیا بدنام کرتی ہے سرکار کی سیرت کو. سب سے بڑی شہادت لوگ کہتے ہیں یہ تھے وہ تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے سب سے بڑی شہادت بیوی کی ہے. جا کر سب سے کم عمر بیوی حضرت عائشہ ہے، پوچھو حضرت عائشہ سے سرکار کی اندرونی زندگی کیسی تھی، کیا شہادت دیتی ہے حضرت عائشہ. ہماری بیویاں ہمارے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ اللہ اکبر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اچانک آپ لیٹے رہتے ہیں، کہتے کہ چھوڑ مجھے تو میرے رب کو یاد کرنا ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، پیروں پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتا تھا، اور آپ کھڑے ہو کر پڑھتے نماز۔ جب سجدے میں جاتے آہستہ آپ علیہ السلام اشارہ فرماتے، حضرت عائشہ پیر سکڑ لیا کرتی تھی، آپ بڑی لمبے سجدہ کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھار حضور کے سجدے میں ہمیں یہ خوف پیدا ہو جاتا کہیں حضور کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ میں نے حضور سے پوچھا، حضور آپ اتنی لمبی نماز، اتنا رونا، اتنا دھونا، اتنا گڑ گڑانا کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ جملہ آپ نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ کیا مقام اللہ نے مجھے دیا، کیا درجہ دیا، کیا عہدہ دیا، کیا عزت دی، کیا شان دیا، اس شان کو فخر کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام بیان نہیں کرتے تھے، تواضع کے ساتھ فرماتے تھے اور کہتے کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ عہدہ ملنے پر عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے، اور ہمارے یہاں عہدہ ملنے پر عبادت میں کمی آ جاتی ہے، تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آج کل تو تکبر، اللہ سے توبہ کرو۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ سنو، چند علامتیں سن لو، امانتاً کہہ رہا ہوں۔ سلام نہ کرنا، کیا نہ کرنا؟ ارے بولو بھائی، سلام نہ کرنا تکبر کی پہلی علامت، اور سلام کرے تو جواب نہ دینا اس سے بڑی علامت۔ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، سلام کرتا ہوں میں، 5 لوگ جواب دیتے ہیں، بقیہ سب منہ میں انڈا رکھ لے بیٹھے رہتے ہیں۔ سلام کرنے نہ، جواب دیں گے نہیں، خاموش منہ کر بیٹھے رہتی، دم کرے سو پانی منہ میں رکھے تو کیسا رہتا؟ سلام کرنے نہ، جواب دیں گے نہیں، توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ سلام کرے تو کیا کرنا؟ جواب دینا، فرعون کے سکا کھڑے نہیں رہنا۔ سلام کرے، اسٹیچو کیا ہمیں، اسٹیچو پھر رہنا ادھر ادھر، ہے نا بھائی؟ ادھر اسٹیچو کو کچھ آپ کہیں، اسٹیچو سنتا ہے۔ تو سب سے پہلی علامت سلام نہ کرنا، دوسری سلام کرے تو جواب نہ دینا، تیسری علماء نے فرمایا سجدہ جلدی جلدی کرنا۔ کیا کرنا؟ متکبر ہے نا، سر نیچے جلدی دیر تک نہیں رکھتا، ٹھونگا مارتا، یوں پرنٹنگ پریس میں جیسا مارتے نہیں مارتے، اس طریقے سے وہ زمین پر ایک نشانی لگا کر جس طریقے سے اسٹیمپ مارتے ہیں، زمین پر اسٹیمپ مارے گا اٹھے گا، اسٹیمپ مارے گا اٹھے گا۔ سر جتنا دیر زمین پر رکھو گے تواضع پیدا ہوگا، انکساری آئے گی، تکبر ٹوٹے گا، انانیت ختم ہوگی، رذالت ختم ہوگی، اور ہمارے اندر کا گھمنڈ، ہمارے اندر کا کبر جھڑ جائے گا، جھڑ جائے گا سجدہ دیر سے کرنے سے۔ اور متکبر دعا نہیں مانگے گا۔ میں کیا آج آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ اٹھانا سو، اللہ کے سامنے تو تکبر کیا تو لا حول ولا قوة۔ دعا کس سے مانگتے ہیں بولو؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارا درد سنتا ہوں، تمہاری ایک ایک باتیں سنتا ہوں، تم جو مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کا حکم ہے، اور ہم مانگنے میں کنجوسی کرتے ہیں، مانگتے نہیں۔ ادعونی استجب لکم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کر صحابہ نے پوچھا، حضور آپ اللہ تعالیٰ بہت دور ہیں تو خوب پکارنا پڑے گا۔ یہ دیہاتی کو دیکھا، زور زور سے پکار رہا تھا، حضور نے ادھر آؤ، کیوں چیخ رہے ہو بھائی؟
چیخ کیوں رہے ہو؟ ان ربکم لیس بسمعا سم سما، اللہ تعالیٰ گونگا بہرا نہیں ہے، اللہ کیا نہیں ہے؟ بہرا نہیں ہے۔ تم آہستہ بولو گے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو تم آہستہ درد سے خاموشی سے بھی پکارو گے، اللہ سن لے گا۔ دل کی دعائیں اللہ سن لیتا ہے، من کی دعائیں اللہ سن لیتا ہے، خاموش دعائیں اللہ سن لیتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ ہمارا دل رو رہا ہے، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سن لیتا ہے۔ متکبر دعا ہی نہیں کرے گا۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث میں ہے جو دعا نہیں کرتا اللہ اس سے پر ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتا۔ اور علماء نے اور ایک علامت بتائی، نماز میں متکبرین کی گردنیں ہلکی سی گھومیں گی، دیکھو سلام کرتے نہیں یوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، گردن پھرتیش نہیں متکبر کی۔ کہاں پھرے گا تو ہمارا اسے کیا کہتے ہیں، سر پہ جو تاج ہے وہ پھر جائے گا، ڈر ہے، پھرتے ہی نہیں۔ متواضع اللہ کے رسول علیہ السلام سلام اس طرح کرتے تھے، یہ گال صحابہ کو نظر آتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پوری گردن پھرانا۔ سلام میں کیا کرنا؟ یہ گال پیچھے کے مصلیوں کو نظر آنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ گال پیچھے نظر آنا، یوں یوں نہیں، یوں یوں یہ نہیں۔ سلام کیسے؟ پوری، یہ اس سے بھی تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ من بدأ السلام فقد بری من الکبر، جو سلام شروع کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ متکبر کا علاج سلام پورا پھیرے، گردن پورا گھمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد تکبر ختم کرنے کے لیے بڑوں کے جوتے صحیح کیا کرو، بڑوں کے جوتے کیا کرو؟ علماء بڑے ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، ان کے جوتے صحیح کیا کرو۔ ایک صاحب آئے گجرات کے تھے، وہ بہت بڑے سیٹ تھے، بہت بڑے سیٹ، گجرات میں اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے مسلمانوں کو، اور گجرات کے لوگ تجارت میں بہت آگے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں گجرات کے لوگوں کی تجارت کے منڈیاں آپ کو ملیں گی، پوری دنیا۔ ہم انگلینڈ گئے، آسٹریلیا گئے، امریکہ جا کر دیکھیے، گجرات کی منڈیاں بہت ملیں گی، یہاں تک کہ ساؤتھ افریقہ تو غریب ملک ہے، وہاں بھی گجرات کی منڈیاں خوب ملیں گی آپ کو۔ اور اللہ نے ان کے ذریعے سے خوب دین کا کام بھی لیا، مدارس بھی، مساجد بھی، خانقاہیں بھی۔ تو ایک بزرگ نے پوچھا، حضرت میں تو دین کی بہت خدمت کرتا ہوں، لیکن میری اولادیں عالم حافظ نہیں ہوتی، میں بہت کوشش کیا، بیٹے کو جمایا، پوترے کو جمایا۔ تو حضرت نے پوچھا آپ مدرسہ بھی چلاتے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ تو کہا خاموشی کے ساتھ، سیٹھ جی کہا جی، خاموشی کے ساتھ جو اساتذہ ہیں مدرسے کے، جن کو آپ تنخواہ دیتے ہیں، ان کے جوتے سیدھی کیا کیجیے۔ دیکھیں بڑوں کی تربیت کیسی ہے، ان کی جوتی۔ آج بھائی ہمارے بڑوں میں آپ کے والد ہیں، آپ کے ابو ہیں، ارے باپ کی عزت کرنا فرض ہے، فرض۔ باپ اگر آپ کے زندہ ہیں، باپ کے جوتے صحیح کیا کریں، اللہ تمہاری اولاد کو فرما بردار بنائے گا۔ باپ کی عزت کیا کرو، باپ کی جوتی صحیح کیا کرو، ماں کی جوتی صحیح کیا کرو۔ اور آج کل تو لوگ صرف
کوئی کسی کے مرید ہیں خالی شیخ کی جوتی سیدھی کرتی، خالی شیخ کی جوتی، وہاں بازو ابا کی جوتی پڑی ہوئی ہے، امی کی جوتی پڑی ہوئی ہے، اسے سیدھی نہیں کرتا، کرنے کو عیب سمجھتا ہے۔ البتہ بیوی کی جوتی پہن لو بیگم، بیوی کی جوتی سیدھی بھی کریں گے، موقع ملے تو پہنائیں گے بھی، نہیں کہ تو جوتی کھانا پڑتی ہے بول کر ہلو بیوی تمہارے جوتی پوچھ کر رکھو ہوں پہن لو، مسالہ مارتے رہتے ہیں بیوی کو، جس کی بیوی جلادن ہوتی ہے وہاں مسالہ مارتے رہتے ہیں، اور یہاں ماں کی جوتی بھی سیدھی نہیں کرتے، تو فرمایا جوتی سیدھی کیا کریں۔ دوسری بات حاجی صاحب آپ علماء کی تنخواہ اس طرح دیں کہ آپ کے ہاتھ نیچے ہوں، علماء کے ہاتھ اوپر ہوں۔ آج کل بے وقوفوں کو تنخواہ دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تنخواہ بڑوں کو کیسا دینا چاہیے، علماء کو کیسا دینا چاہیے، آؤ جہاں دے آؤ جہاں، کیا تنخواہ دینے کا طریقہ یہ؟ ارے بے وقوف نالائق گدھے، تجھے طریقہ نہیں آتا سیکھ، اسی لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، گدھوں کی صحبت میں رہو گے گدھے بن جاؤ گے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے نیک بنو گے۔ تنخواہ کیسے دیں؟ آپ کے ہاتھ ہو نیچے اور بہت ہی تواضع کے ساتھ یہ، اور وہ ان کا ہاتھ ہو اوپر، کیوں؟ وہ خادم قرآن ہے، وہ خادم مسجد ہے، وہ خادم حدیث ہے، وہ خادم دین ہے۔ خادم دین کا درجہ نبیوں کے وارثین کا درجہ ہے، وہ بڑے ہیں اور تم چھوٹے ہو، تمہارا ہاتھ ہوگا نیچے، ان کا ہاتھ ہوگا اوپر۔ صرف اتنی عزت کیا کریں اور ان کو اپنی جگہ نہ بلائیں اور آپ ان کی جگہ جائیں۔ اللہ اللہ، ایک جگہ سن کر مجھے بہت درد ہوا، بہت دکھ ہوا۔ ایک مؤذن صاحب روتے ہوئے کہنے لگے مجھے بلا کو میرے منہ کو پیسہ پھینکنی مولانا، منہ کو پیسہ پھینکنی، اتنا تکبر اچھی چیز نہیں ہے۔ غریبوں کو ذلیل مت کیا کرو، مجبوروں کو ذلیل مت کیا کرو، خداموں کو ذلیل مت کیا کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، نسلیں بے دین ہو جائیں گی، یاد رکھنا۔ حضرت نے فرمایا آپ یہ دو کام کریں، تو وہ دو کام سیٹھ جی نے کیا۔ کہتے ہیں چند سال کے بعد اللہ کا شکر ہے آج میرے خاندان میں 60 حفاظ ہیں۔ ادب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے دروازے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اصل سیرت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں سیرت تو سب سے پہلی بات میں تو کہتا ہوں داڑھی منڈے لوگوں کو نعت پڑھنے کا کوئی حق نہیں، شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ داڑھی منڈے کو ان عالمی اعتبار سے شہرت یافتہ نعت خواں تشریف لا رہے ہیں، انہیں منڈن پیچھے سے دیکھے تو آپا، سامنے سے دیکھے تو پاپا کے سکا دکھتا، بالاں بڑے بڑے، سامنے منڈا لے کو پھٹکری لگا لے کو، انہیں انٹرنیشنل نعت خواں حرام خور۔ داڑھی منڈا لے کو نعت پڑھتی، کس کی نعت پڑھ رہے ہو؟ نعت کس کی پڑھ رہے ہو؟ کس کی شان میں پڑھ رہے ہو؟ کس ذات کے بارے میں پڑھ رہے ہو؟ جو ذات بغیر داڑھی کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کی پوری زندگی، بغیر داڑھی کا چہرہ۔ خود حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس بندے سے مصافحہ نہیں کرتے تھے جس کے چہرے پر حضور کی سنت نہیں ہوتی تھی۔ کہتے تھے میں میرے حبیب اور میرے نبی کی سنت کے دشمنوں سے ہاتھ ملایا نہیں کرتا، میں حضور کے دشمنوں سے ہاتھ ملایا نہیں کرتا۔ تو حضرت کبھی پوری زندگی
جس کا چہرہ نبی کے چہرے کے خلاف ہو ہاتھ نہیں ملاتے تھے. اور ہمیں لوگا منڈالے کو یا نبی سلام علیکم. کون سے یا نبی؟ تمہیں سلام کرے تو بالین سے فرشتے آ کر کون رے سلام پڑھے آسو؟ یہ ملعون پڑھے. ملعون اس کی سلام اس کے منہ پر اٹھا کر پھینک. ملعون کے سلام کا کیا اعتبار؟ منافق کے سلام کا کیا اعتبار؟ توبہ کرو، داڑھی رکھو، سنت والا لباس پہنو، پھر تم سلام کرو گے، انشاءاللہ وہاں سے سلام کا جواب آئے گا. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بصوری. جس نے مجھے خواب میں دیکھا، مجھے کو دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. خواب میں دیکھ کر حضور سے پوچھا، حضور ذرا بتائیے آپ کے سامنے جب لوگوں کا سلام آتا ہے کیا سب کے سلام کا آپ جواب دیتے ہیں؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنتوں کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں، میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں. خود یمن کا قاصد، آج تو چھٹی ہے تم لوگوں کو اس لیے 5 منٹ ایکسٹرا لیتے ہیں ہم. یمن کا قاصد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، دائیں آ کر سلام کیا تو حضور نے بائیں اپنا چہرہ پھیر لیا، بائیں آ کر سلام کیا تو حضور نے دائیں اپنا چہرہ پھیر لیا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی کی شرعی حیثیت میں یہ روایت نقل فرمائی. فرمایا صحابہ سے ان سے پوچھو آنے کا مقصد کیا ہے. انہوں نے کہا حضور انہوں آپ سے بات کرنا چاہتے. نہیں، میں ان سے بات کرنا نہیں چاہتا، آپ پوچھئے آنے کا مقصد کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے مقصد بتایا، آپ نے اس کا حل بتا کر بھیج دیا. چہرہ نہیں دیکھا. حضرت شیخ لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، قبر میں رکھنے کے بعد تمام پردے ہٹائے جائیں گے. تیسرے سوال پر جب تم دیکھو سرکار کی طرف روز اقدس کا تمام پردے ہٹا کر حضور کی زیارت کرا کر آپ سے پوچھا جا رہا ہے ماذا تقول بهذا الرجل، اے انسان بتا یہ ہستی کون ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ کون ہے جس کا نورانی چہرہ تیرے سامنے ہے، بتا. یہ دیکھے گا، سرکار اپنا چہرہ پھیر لیں گے. اس شخص کو اپنا چہرہ نہیں بتائیں گے جس نے دین کے خلاف زندگی گزار کر، سنتوں کے خلاف زندگی گزار کر، شریعت کے خلاف زندگی گزار کر آیا. حضور ان سے اپنا چہرہ نہیں بتائیں گے. اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا بات ہو سکتی ہے اپنی محروم القسمت ہونے کی کہ ہم قبر میں جا کر 3 سوالوں میں تیسرا سوال میں فیل ہو جائے. ابو بکر مدنی جس وقت حالات بہت سنگین چل رہے تھے، روز اقدس پر روتے 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 آنکھ لگ گئی. بہت درد مند انسان تھے شیخ ابو بکر مدنی رحمت اللہ علیہ. خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، مسجد نبوی کا دروازہ کھل رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لا رہے ہیں. دائیں صدیق اکبر ہیں، بائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اندر تشریف لائے. ابو بکر مدنی نے دیکھا کہ سرکار اندر آ رہے ہیں، اٹھے اور حضور کی طرف دوڑ پڑے، گئے مصافحہ کیا، ہچکچا کر بہت رونے لگے. کہا حضور امت کا حال بہت بے حال ہے، کوئی رحم کرنے والا نہیں، ہم ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، ہماری عزت نکلتی جا رہی ہے، ہماری کوئی درجہ نہیں، کوئی پاس و لحاظ نہیں. حضور بس امت کے حق میں دعا کر دیجئے، امت کو اللہ تعالیٰ پار کرا دے. حضرت نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. کھڑکی کے جانب آپ نے اشارہ فرمایا، ایسی امت کے لیے میں دعا کروں،
ایسی امت کے لیے میں دعا کروں، ایسی امت کے لیے میں دعا کروں۔ کھڑکی کے جانب ابو بکر مدنی نے دیکھا، ایک آدمی جا رہا ہے، نام کا مسلمان ہے، اوپر سے نیچے تک پورے کا پورا انگریز ہے، ان کے واسطے دعا کرو، ان لوگوں کے لیے۔ آج افغانستان ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ، سنتوں پر اللہ نے کیا روک بٹھاتا ہے، تمہارے سامنے زندہ نمونہ افغانستان ہے، جس کو ایک زمانے میں لوگوں نے بہت بدنام کیا، اور آج بڑے بڑے انگریز سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے روک کس کا بٹھایا؟ اسی مولوی کا، اسی حافظ کا، اسی دائی کا، اسی پگڑی والے کا، اسی داڑھی والے کا، اسی جبہ پیجامہ والے کا، بڑے بڑے سپر پاور کو اللہ نے ذلیل کر دیا ان کی اخلاص اور ان کی تابعداری کی وجہ سے۔ تم کیا جانو سنتوں کا پاور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ اس امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ عذاب، آج ہم اتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہیں، ہم خود اپنے ہندوستان میں رہ کر، جس ہندوستان کے لیے ہمارے بڑوں نے خون سینچ کر آزاد کیا، اس ہندوستان میں ہم ہیبت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے بنگلور سے کتنے لوگ ہجرت فرما کر بیرون ملک چلے گئے؟ کہاں پتہ؟ کنویں کے مینڈک کی طرح رہے تو کہاں پتہ؟ 700 گھرانے یہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں، 700 گھرانے میرے علم کے مطابق چلے گئے، سیٹل ہو گئے باہر ممالک میں۔ ان کو ہندوستان میں امن نظر نہیں آ رہا، ہندوستان میں سکون، آگے اپنے بچوں کی حفاظت نظر نہیں آ رہی، اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کی شان اور ان کی عزت و آبرو ان کے یہاں محفوظ نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کیا کیا؟ بھئی ہم تو جاتے ہیں، ہم تو جاتے ہیں، کہاں؟ بھئی جو بھی ملک ہمیں استقبال کرے گا چلے جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں کب انت فیہم، جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے ہم ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ جب تک آپ کی سنت، تمام مفسرین کہتے ہیں آپ کے مطلب صرف آپ نہیں، آپ کی ذات نہیں، آپ کی ذات سے نکلے ہوئے اعمال جب تک یہ امت میں رہیں گی اس وقت تک اللہ ان کو عذاب مبتلا نہیں کرے گا۔ مسواک ایک سنت ہے، کتنے لوگ مسواک کرتے ہیں بولو؟ بھئی یہاں تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں کافی لوگ، کتنے لوگ مسواک کرتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی مسواک کرتے۔ پیجامہ ٹخنے کے نیچے پہننا حرام ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے ٹخنے کے نیچے پہننے سے، لیکن کتنے لوگ، اب دیکھیں نماز میں کھڑے ہوں گے نا، آدھے سے زیادہ لوگوں کا پیجامہ ٹخنے کے نیچے رہے گا۔ اللہ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ اس وقت بھی ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب یہ لوگ وہم مستغفرون استغفار کرتے رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ اللہ کا عذاب کیا؟ اللہ ذلیلوں کے سامنے بھی ذلیل کر دے گا۔ بھیڑا چمبارا ہمارے سامنے منہ چڑھ کر بات کر رہے ہیں اور ہم ہاتھ باندھ کر ان کی بات سن رہے ہیں، اور آج کل تو ان کے سہارے پہ ہم جیتے ہیں، ان کے سہارے پہ ہم جیتے ہیں۔ تو اتنا ذلیل ہم کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ ہم سنتوں کو بھی چھوڑ دیا، جو غلطی ہم نے کی اس سے توبہ کرنا بھی ہم چھوڑ دیا۔ نیت کرو انشاءاللہ یہ دو چیزیں، سنتوں کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، یہ دو چیزیں انشاءاللہ ہم اہتمام سے کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری کھوئی ہوئی عزت دوبارہ اللہ لوٹائیں گے۔
پھر اللہ شان کے ساتھ اللہ ایسا جلائیں گے. ایک زمانہ قریوں میں جب ہم جاتے تھے کہتے تھے کہ ایک مسلمان بھی اگر قریے میں ہوتا اس مسلمان کو فیصل بنایا جاتا تھا ہزاروں ہندوؤں کے سامنے. تم فیصلہ کرو، کیوں؟ تم جھوٹ نہیں بولو گے اور ہم یہ تو سب جھوٹے ہیں. مسلمان سے دم کراتے تھے، کیوں؟ تمہارے دم میں اتنا پاور ہے کہ تمہارے دم میں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. آج کل مسجدوں میں چلتے چلتے لوگوں کی لائنیں، دم فقیران کی لائن بڑھ گئی، دم کرانے والوں کی لائنیں. تمل ناڈو میں جا کر دیکھو، تمل ناڈو میں جیسا یہاں فقیران کی لائن ہے ویسے بعض مسجدوں میں دونوں طرف مغرب میں ہم نے کئی بار دیکھا دونوں طرف 50-50 لوگ کھڑے رہتے ہیں صرف نمازیوں کے دم لینے کے لیے. نمازیوں کا دم انہوں اپنے حال سے یہ بتاتے ہیں تم اگر 5 منٹ مسجد میں رہ کر آتے ہو تمہارے دم میں اتنا پاور ہے کہ بچوں کی بیماریاں، نظریں، جادو کا اثر سب ختم ہو جاتا ہے. کب؟ جب تم مسجد میں جا کر آتے ہو. اگر تم مسجد کے تابعدار ہو جاؤ تو تمہارے دم میں کتنا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا خود کو. اس لیے میرے عزیز بھائیوں نیت کرو، انشاءاللہ ہم سب سدھر جائیں گے. کریں گے بھئی نیت انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مغرب عشاء کی وزن پڑھانا.